پھر قیامت کے دن کو دیکھیے، قرآن نے مختلف اس کی تعبیر کی، فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اس دن سے تم کیسے بچو گے جو اتنا سخت ہوگا کہ وہ بچے کو، چھوٹے بچے کو بوڑھا کر دے گا۔ بچہ کیسے بوڑھا ہوگا؟ مختلف تفاسیر ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ دن اتنا لمبا ہوگا کہ بچہ پیدا ہونے والا اس کے اندر بڑھاپے کو پہنچ جائے گا۔ اور آپ دیکھیے سورہ معارج کی آیت 4، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس دن کی مقدار 50,000 سال۔ کتنا؟ 50 سال نہیں، 50,000 سنہ، وہ ایک دن قیامت کا 50,000 سال کے برابر ہے۔ مگر دوسرے مقام پہ سورہ سجدہ اور سورہ حج میں اللہ فرماتے ہیں کہ 1000 سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر ہے۔ تیسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، قیامت کا جو معاملہ ہے وہ پلک جھپکنے کے برابر، اس سے بھی کم ہے۔ سورہ قمر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، ایک پلک جھپکنے کے وقت ہے۔ یا اللہ، ایک ہی دن ہے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ 50,000 سال کے برابر ہے، کہیں آپ فرماتے ہیں 1000 سال کے برابر ہے، کہیں آپ کہتے ہیں پلک جھپکنے کے بقدر ہے، کہیں آپ کہتے ہیں اس سے بھی او ہوا اقرب، پلک جھپکنے سے بھی کم ہے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل ایمان کے اوپر قیامت کا دن اتنا خفیف ہوگا، اتنا آسان ہوگا جیسے ظہر اور عصر کے درمیانی وقت۔ اور بڑھ کر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت مشکات شریف کے اندر کہ ایمان والوں کے اوپر اس دن کو اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہے وہ ایمان والوں پر 4 رکعت نماز کے برابر ہوگا، کالصلاۃ المکتوبہ، ایک فرض نماز کے برابر ہوگا۔ 4 رکعت نماز دے لیں، فرض اگر ہے، لمبی نماز ہے یہ 2 رکعت 3 رکعت 4 رکعت، 4 سے تو زیادہ نہیں ہے نا، کتنا وقت لگتا ہے اس پر؟ یہ حدیثیں اور یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر وما امر الساعہ الا کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فلسفہ بتا دیا یہ اللہ قادر ہے، دن ایک ہی ہے، کسی پر 50,000 سال کے برابر گزرے گا، کسی کے اوپر 1000 سال کے برابر گزرے گا، کسی کو یوں لگے گا وہ 50,000 سال اس طرح گزریں گے جیسے اس نے ایک فرض نماز پڑھی ہو۔ پھر اخیر میں ایک مثال عرض کر دیتا ہوں تاکہ بات اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ جب ہمارے سامنے کوئی مہمان خصوصی آتا ہے تو کچھ دیر کے لیے سسٹم کو روک دیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو ٹریفک رک جاتی ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے سب طرف سخت پہرا لگا دیا جاتا ہے، کوئی گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، کوئی پیدل شخص آگے نہیں بڑھے گا، سب جگہ پہ رک جاؤ۔ کیوں؟ وزیر اعظم صاحب گزرنے والے ہیں، صدر پاکستان گزرنے والے ہیں، سعودی عرب کے مہمان آئے ہیں وہ یہاں سے گزرنے والے ہیں۔ جو اس مہمان کے گزرنے کا وقت قریب ہوتا ہے اتنا ہی حرکت کو کم کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ بالکل قریب کے وقت میں پیدل آدمی کو بھی گزرنے سے روک دیا جاتا ہے۔ میرے رب نے یہ بتایا کہ میں اپنے محبوب کو ایک سفر کروانے لگا ہوں، اور اس جیسا مہمان کائنات میں کوئی مہمان نہ پہلے آیا نہ آئندہ آئے گا۔ حضور جیسا مہمان کسی کا ہو سکتا ہے اور میزبان بھی اللہ کی ذات ہو، تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، استقبال رب کریں گے، استقبال آسمان و زمین کے فرشتے اور مخلوقات کریں گی۔ یہ سفر آپ کا ہوگا، اور اس سفر کے لیے مہمان خصوصی جب حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے تو نظام کو، سسٹم کو روک دیا جاتا ہے، حرکت کو روک دیا جاتا ہے۔ اب سفر ہے، کائنات کو بتایا جا رہا ہے کہ
میزبان اللہ کی ذات ہے، اللہ کی طرف سفر ہو رہا ہے، مہمان سفر کرنے والا امام الانبیاء اشرف الرسل امام الاولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کائنات حرکت سے رک جائے گی، پوری کائنات کا سسٹم جام کر دیا گیا، وقت کی نبضیں رک گئیں، یہاں تک کہ زمین و آسمان افلاک سب کا سسٹم جام ہو گیا۔ حضور گئے، سفر کیا، اور سفر بھی اس جگہ تک جو لا مکان ہے، کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا، واپس بھی آ گئے۔ پھر سسٹم چل پڑا کہ مہمان خصوصی اپنی جگہ پہ پہنچ گیا ہے، اپنی منزل پہ پہنچ گیا ہے۔ اب موٹر سائیکل والا بھی چل رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، گاڑیوں والے بھی سفر کر رہے ہیں۔ اب نظام کو چلا دیا گیا، جو آپ کا سفر شروع ہوا تھا نظام جگہ پہ رک گیا تھا، اسی لیے جب واپس آئے تو وہ بستر بھی گرم تھا، اسی جگہ پہ وہ رک گیا تھا، اور وہ پانی رک گیا۔ اب جب آپ واپس اپنی جگہ پہ تشریف لائے تو وہ پانی چل پڑا، اور وہ کنڈی جو دروازے کے ساتھ لگی ہوئی تھی حرکت کرتی ہوئی ساکت ہو گئی تھی، اس لیے کہ سفر ہو رہا ہے۔ سفر مکمل ہوا، اس نے ہلنا شروع کر دیا۔ کسی کی سمجھ میں آئے تو کہے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں قرآن و سنت کی سمجھ دی، نہیں آئی تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ۔ اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔